الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديموي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے تلاوت فرما لیں. آواز کھول دو ساؤنڈ کی. درود شریف پڑھ لیں بس سبھی حضرات. ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. اور جب ہم درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں جو دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں. ہواؤں سے میں نے آج تک باتیں نہیں کی، نہ دیواروں سے کبھی باتیں کی ہیں. آپ کے چہرے دیکھ کے کوئی بات ذہن میں اللہ ڈالیں گے تو میں سناؤں گا، ورنہ حاضری مقصود تھی، حاضری ہو گئی. محفل کو یہیں تمام کیا دیتے ہیں. نیکی کا کوئی کام کریں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. جب درود شریف پڑھیں تو دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا برائی مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. اس لیے محبت سے درود شریف پڑھ لیں، محبت سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل سب تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کی حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. آج پہلی بار آپ کے اس قصبہ بجیاں والا اور اس کے اس معروف ادارہ جامعہ فاطمۃ الزہرا، اس میں برادرم محترم حاجی ذوالفقار علی میانہ صاحب، ان کی خلوص بھری دعوت پر میں حاضر ہوا.
اور یہاں پہنچنے پر مجھے حاجی ذوالفقار علی صاحب نے بتایا کہ ممبر پنجاب اسمبلی محترم محمد فیصل اکرم خان نیازی صاحب، انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس مولوی کو بلا لیں۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جیسے محترم وہ آپ کو ترغیب دے رہے تھے چندے کے لیے، اور ایک صاحب نے آواز دی کہ ہمیں اللہ آپ کو باخریت پہنچائے۔ میں البتہ کوشش یہ کروں گا کہ مجھے جو حکم بھائی عبدالوحید انجم صاحب نے دیا، جو حاجی ذوالفقار صاحب نے دیا، اور جو کچھ محفل کا تقاضا ہے، میں اس کے مطابق دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اگر آپ جاگتے ہوئے سنتے ہوئے تو میں زیادہ اپنی گفتگو کو طول دینے کا عادی نہیں ہوں، میں مختصر وقت میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ بازار میں بیک وقت گاہک بھی ہوتے ہیں، دکاندار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اگر کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں۔ گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات نہ بھی سنے، کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ بھی سنے، کوئی حرج نہیں۔ سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس کے طلباء، نویں والے بات بے شک نہ سنے، کوئی حرج نہیں، آٹھویں والے بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مخاطب ہی نہیں، یا ایہا الذین آمنوا، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، یا ایہا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے آنڈے کدے، دو رنگی چھوڑ دے۔ پیپلز پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے والا جا بیٹھے لیگیوں میں تو ان کی پریس کانفرنس آ جائے گی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں کو کی غلطی نہیں کیتی، سر ہلا دیو تھوڑے تھوڑے۔ پی ٹی آئی کی رکنیت حاصل کرنے والا جمعیت والوں میں بیٹھ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو اور جمعیت کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، یہ چار بندے پہچان لیں، ساڑھے کچھ نہیں لگتا۔ دو رنگی چھوڑ دے، بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا، یک رنگ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں۔ اچھا، اس ادارہ کا ایک داخلی دروازہ ہے، آپ کا گھر ہے اس کا داخلی دروازہ ہے۔ میں مذاق میں کوئی بات نہیں عرض کرنا چاہتا، اگر ہو گئی وہ ذرائع تفنن تو معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی دکان ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہے، آپ کا مکان ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہے۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ بچے سے بھی پوچھو نا تو وہ بولے گا دوم کلمہ۔ وہ اگر کہیں ہم عدالت میں تیرے ساتھ نہیں جاتے، یہاں تو گواہ ہیں عدالت میں گواہ نہیں، ایمانداری سے بتاؤ آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے چلا ہوں، اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم، آپ نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
ان محمد رسول اللہ، یہاں بیٹھ کر گواہی بھی ٹھیک ہے، مکان میں بیٹھ کر گواہی بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں رب کی توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی صحابہ یا اہل بیت پر انگلی اٹھائے وہاں ان کا تحفظ کرنا۔ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین بیٹھ گیا۔ حسین ہی بولیں۔ ویسے اگر میری سمجھ آ رہی ہوئی تو مجھے منت تو نہیں کرنی پڑے گی کہ مسکرائیے گا۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے رکھے تھے اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے۔ اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب چونکہ یہاں شہادت کی ضرورت تھی اور حسین کو کون بتائے کب شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین کو کون بتائے؟ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، اور حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا سو سکتا ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ عورت ہے آ مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ۔ اس کے دربار میں آ کر جبینے نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت عظمت مصطفیٰ شہزادہ اہل سنت جناب قاضی مطیع اللہ صاحب۔ عقیدہ توحید میں لچک آ جائے تو پھر بندہ دامن اسلام میں نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں توحیدی بنائے، بولیے بولیے بولیے، اللہ ہمیں توحیدی بنائے۔ عقیدہ ختم نبوت میں لچک آ جائے تو پھر بندہ مومن نہیں رہتا۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ مجھے سن رہے ہو؟ صرف سٹیج والوں نے مجھے سننا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر
हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका और मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासी मुजम्मिल मुदस्सर कहा, वो दुआ भी पुकारा हमारा नबी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, शहज़ादा अहले सुन्नत जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। ठंडे मिजाज वाले साहब ही थोड़ा सा बोल दीजिए। मेरे आका के बाद में कई ऐसी दलाइल ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक सुनाता हूँ, अगर आपका जी चाहा तो दूसरी अर्ज कर दूंगा दलील आपकी खिदमत में। एक ऐसी दलील सुनाने चला हूँ, स्टेज पे उलमा भी बैठे हैं, मैं उलमा इकराम के सामने तिफल मकतब की सी हैसियत है मेरी, साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा। एक महफिल रब ने आलम अरवा में ऐसी सजाई, जिसमें पाबंदी लगा दी, सारे ना आना सिर्फ नबी आए। सारे ना आना, उस आलम अरवा में आने वाले सभी थे। मुझे समझ नहीं आप, मेरी बात आ रही है आपको? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सारे ना आना सिर्फ नबी आए, आम बंदे तक ताकि बात पहुंच जाए। यूं अर्ज करता हूं, उसमें वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। और सादा कर देता हूं, जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी। अब अगर आपके मिजाज और मेरे मिजाज में फर्क है तो ये कसूर हाजी जुल्फकार साहब का है। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। लेकिन अल्लाह, सवाल ये है, मुझे पता कैसे चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्टिंग कर रहा था? 1.25 लाख अंबिया हैं, जिससे मुझे पता चले कि ये शख्सियात उस महफिल में थी, लिहाजा ये नबी हैं। आज अगर कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था, लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? सवाल है ये, हमें कर दे। नहीं बैठे नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहते आप। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? वो जो आलम अरवा में रब ने सजाई है। आज अगर कोई उठकर कहे उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये वहां था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया हैं, वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्टिंग कर रहा था कि ये हजरात वहां हैं? सवाल है या नहीं? वो जिस तरह शेर खुदा हजरत अली और मुर्दा से किसी ने सवाल किया, मौला अली ये बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब हजरत अली क्या फरमाते, कलम कागज लेकर आ, मैं लिखवाता हूँ। शेर के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे होते हैं, रीछ के बच्चे होते हैं, चूहे के बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे पूरे हो सकते थे। हमने बचपन में पढ़ा कि साइंसदान कहते हैं 18,000 मखलूकात हैं, और अब जदीद तहकीक आई है कि हम इंतहा तक पहुंच ही नहीं सकते अल्लाह की कितनी मखलूकात हैं। तो हजरत अली कैसे कहते हैं कि मैं नाम लिखवाता हूँ? हजरत अली ने एक जुमला बोला। हजरत अली फरमाते हैं खुद जाके देख ले, मैं सिर्फ एक बात तुझे बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर हैं अंडे देते हैं। जवाब का मजा आया ना? लेकिन अपने कन्ना नू हाथ नहीं मारना, बस जवाब का मजा तो आया। मुझे देख रहे हो? जवाब का मजा है। अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा उस महफिल में कौन कौन था?
سوا لاکھ انبیاء ہیں، ایک جملہ چاہیے۔ اب یہ بڑا لطیف سا اور نازک سا جملہ ہے، یہ کوشش کیجئے گا آپ سمجھنے کی۔ ویسے مجھے مشکل سا لگ رہا ہے کہ میں سمجھا سکوں، یہ نہیں کہ آپ نہ سمجھ سکیں، میں سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ اس محفل میں کون کون تھا۔ جو تھا میں نے انہیں کہا تمہیں نبوت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔ اب جو بھی نبی وہ آقا سے پہلے آیا، آقا کے بعد اللہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو میرے محبوب کے بعد جائے گا، نہیں، ثم جاءکم رسول، تم پہلے آؤ گے پھر آئے گا میرا رسول، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ جنہ دا زور نہیں چوکھا لگدا سبحان اللہ تے او ہلکی جی کہہ دیں سبحان اللہ۔ کئی تے چرے ایویں دے ہوندے نے وی جویں گھر دا غصہ انہاں نے مولوی تے اتارنا ہو گیا۔ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف شلو انسان نبی، باش و کامل برہان نبی، تاس و تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ارمت فی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، شاد سے صادق ذکر نبی، تاسے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فاصل فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، کلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، نیم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، واو سے چہرے وزہا نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، سکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب قاضی مطیع اللہ۔ اے دہر میں اس وحیات نبی، پروانے پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ تاجدار ختم نبوت، حضرت مصطفیٰ، حضرت صحابہ، شہزادہ اہل سنت قاضی مطیع اللہ صاحب، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، جزاکم اللہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز سایہ بھی نہ ملے گا۔
صلی اللہ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین بھی میں نے کہنی ہے، آپ کہہ دیں آمین. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر مرید کو پیر سے 3 چیزیں تعلق نہ ہو تو فیض حاصل نہیں کر سکتا. شاگرد استاد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا یہ 3 چیزیں نہ ہوں. مرید پیر سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، بیٹا باپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. خوبصورت 3 جملے لکھے حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے. پہلی چیز لکھتے ہیں ادب، دوسری چیز لکھتے ہیں اطاعت، تیسری لکھتے ہیں محبت. یہ اگر 3 چیزیں مرید میں نہ ہوں پیر سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، شاگرد میں نہ ہوں استاد سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر امتی میں نہ ہوں تو وہ نبی سے کیسے فیض حاصل کر سکتا ہے. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. بولیے 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 بولیے. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. محبت کیسی محبت؟ اجازت ہو تو عرض کروں؟ جی سن رہے ہیں مجھے آپ؟ امتحان تو نہیں لے رہے میرا؟ کیسی محبت؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا، عمر مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ. کیسی؟ والدین سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ. اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ. عمر، اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ کیوں جواب دیا کہ جان سے زیادہ نہیں محبت؟ اس لیے کہ وہ شخصیات وہ تھیں زبان پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی، اور ہم نے تو فقط کہنا ہوتا ہے نا. ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ہم نے تو فقط کہنا ہوتا ہے قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو بندے 2 بھی نہیں لگے. ہم نے فقط کہنا ہوتا ہے، ہم نے تو فقط کہنا ہوتا ہے، بندے بعد میں 2 بھی نہیں ملتے ہم سے. جو اب حضرت عمر نے ہماری طرح یہ بھی نہیں کیا کہ فوراً سے جب پیارے آقا نے فرمایا نا عمر مومن نہیں ہو تو حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا نہیں نہیں یا رسول اللہ جان سے زیادہ محبت ہے. نہیں یہ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا کہ آپ سے اتنی محبت رکھنی ہے. یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے دل سے رابطہ کر رہا ہوں. نگاہیں چکائیں، دل سے رابطہ کیا، پھر نگاہیں اٹھائیں. یا رسول اللہ اب پوچھئے. تو اب میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. حضرت عمر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اب آپ سے ایسی محبت ہے، اب عمر کے سامنے کوئی آپ کا فیصلہ نہ مان کر تو دیکھے. ایسی محبت یا رسول اللہ اتنی محبت آپ سے کرنی ہے جان سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سنیے گا. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر میرا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا تو پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. یہ حضور کا فتویٰ ہے، علماء تشریف فرما ہے لا یؤمنو. اب سوال یہ ہے محبت ہوتی کیوں ہے؟ اجازت ہو تو 2 باتیں صرف عرض کروں. پہلی محبت کی وجہ ہے قربت. کیا؟ یا رسول اللہ میں تو 14 صدیاں بعد آیا، میری آپ سے کیسی قربت؟ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایسے قریب ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک جملہ لکھتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، نفرتیں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، قوم کو مختلف طبقات میں تقسیم کرنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. وہ حضرت تھانوی جنہیں بعض لوگ گستاخی کے طنز برساتے ہیں، ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو حضرت تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے.
اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ محبت کی ایک اور وجہ ہے حسن۔ صاحبان سن رہے ہو کیا وجہ ہے؟ حسین لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندے محبت کرتے ہیں، آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے 100 حصے بنائے، 99 حصے 99 ایک سائٹ پر رکھے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھہر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے بھی جڑیاں عبال کوئی نہیں۔ فلک دا چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اللہ نے حضور سے محبت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے۔ ہائے ہائے ہائے، ذوق والوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، قمر الاسلام صاحب بھی بڑے عرصے بعد میرے سامنے بیٹھے آکے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ اور اگر آپ محسوس کریں تو ایک جملہ عرض کروں، بندے کہتے ہیں جب تو محسوس نہ کریں تو میں گل کراں، پھر تو فائدہ ہی کو نہیں، یہ محسوس کرو تو ایک جملہ عرض کراں۔ جی محسوس کرو گے محسوس؟ وہ مدہوش تھے، وہ عرب کے لوگ مدہوش تھے۔ اس نے پیغمبر کو دیکھا ہوش آ گیا۔ کیسے مدہوش تھے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے پر ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کر چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں صدیوں تک بہا دیتے، بے ہوش تھے۔ وہ بے ہوش تھے، وہ بے ہوش تھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید وہ بھی اچھا خاصا مکان بنا کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہوں۔ ہم تو ہوش میں ہیں نا جی، ہم تو ہوش میں ہیں نا۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج کام پہ نہیں جاؤں گا، واپس پلٹ جا۔ آنکھ ہلکی سی کپ کپائی، فوراً پہنچ کسی بابے کے پاس کچھ ہونے والا۔ ہاتھ میں ہلکی سی کھجلی ہوئی، پیسے آ رہے ہیں۔ ہم تو ہوش میں ہیں نا جی۔ 30-40 لاکھ کی گاڑی خریدی، لنڈے کا چھوٹا سا بچے کا جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے۔ میں نے کہا یہ تو 30 لاکھ کی ہے، اس سے قیمتی تو ہے، ایک جوتوں کا ہاتھ تیرے گلے میں ہونا چاہیے جی۔ یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں بھیا، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ ہم ہوش میں ہیں، وہ بے ہوش تھے، ہم ہوش میں ہیں۔ ہمیں یہ محبت سکھائی گئی ہے۔ اچھا ناراض نہ ہوئیے گا، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ حضرات کیوں نہیں بتاتے، ہمارے پاس تو نہیں آنے دیتے ہوں گے کہ ان کے پاس نہ جانا، یہ تو گستاخ ہیں، منکر ہیں، خود کیوں نہیں بتاتے؟ پھر مجھے ایک دن اس کا جواب مل گیا۔ مسافر ہوں، اکثر سفر میں رہتا ہوں، تو مسافروں والی مسجد میں نماز ادا کی، تو نماز میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا آگے ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے کے بعد اس نے نا مصلی کا کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ تو میں نے کہا پڑھنے دینا اسے، تیری شیطان سے کیا دشمنی ہے؟
وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا۔ اس مسلح پر اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ پچھلی صفوں پہ نہیں پڑھ سکتا، یا وہ کونا سیدھا نہیں کر سکتا۔ اس دن مجھے سمجھ آ گئی اس نے قوم کو کیا سمجھانا ہے۔ اس بیچارے وہ کیسے ہوش آیا، ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بخیل بنو آپ کی مرضی، انہیں کیسا ہوش آیا؟ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ کیسا ہوش آیا؟ اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ خود قافلے سے بچھڑ گئے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، پھر قافلہ چلتا ہے، آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے کی کوئی چیز رہ جائے آپ نے وہ اٹھا کے لانی ہے۔ سنبھالنے والا اس نسبت سے نام ہی سفینہ پڑ گیا، ورنہ نام سفینہ نہیں تھا، نام ہی سفینہ ہو گیا، پیارے آقا نے سفینہ کہہ دیا۔ وہ خود قافلے سے علیحدہ ہو گئے، دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، تو چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی صحت مند بندہ ملے یا کوئی جانور ملے میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں، میں گپ نہیں لگا رہا۔ کسی مستند عالم دین سے پوچھئے گا، میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر یوں گردن جھکا لیتا ہے اور آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ گیا تھا۔ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا کیسا ہوش آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھ دی۔ ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد پہ ترائے ہوئے ہیں۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، میں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ ایجاد رکھیے، قاضی جملہ عرض کر رہا ہے آپ کی خدمت میں، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، صلی اللہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدان رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر انتقام محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، ماہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر الصالحین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدی محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مصطفیٰ محمد۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شہزادہ اہل سنت جناب قاضی بدو اللہ شاعری صاحب۔
تشریف رکھیے اللہ آپ سے راضی رہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں, آپ کو تھکاؤں نہیں. آخری ایک جملہ آپ کے حوالے. جی نہیں میں کیونکہ حضرت نیازی صاحب بھی تشریف فرمائے, مصروف آدمی ہیں, انہیں بھی یقیناً کچھ کام ہوں گے, اور حضرات علماء کرام بھی تشریف فرمائے, انہوں نے صبح سبق پڑھانے ہوں گے علماء کرام نے. مدرسے میں تو امتحان ہو گیا, گھروں میں تو جانا ہوگا, وہاں تو چھٹی نہیں ہوگی نا. انہوں نے کہا کہ وہ پہلے مدرسے میں مصروف تھے اور ابھی قاضی صاحب نے آپ کو مصروف کر دیا. خواہ مجھے سلواتیں نہیں سنائے, میں سمیٹنے پہ آ گیا بات. ایک آخری نکتہ عرض کرتا ہوں اور اسی سے ایک رخ لوں گا ایک خوبصورت گفتگو کا, اور صرف دو چار منٹوں میں, زیادہ نہیں انشاءاللہ. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا تو والدین چلے جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر, بوتیک کی دکان پر, کہ 0 سائز کا لباس دے دیں. میں کو اوپری گل کی تھی, نیانے ہوندے رہندے نا, بچے ہوتے رہتے ہیں نا. شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ پہ اپنی رحمت کی اللہ بارش برسائے. میرا ایک استدلال ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بچہ پیدا ہو تو والدین 0 سائز کا لباس لے آتے ہیں. بچہ جب ہو جائے 5 سال کا, اب کوئی 0 سائز کا لباس تو فتن بھی لائے تو آپ کہتے ہیں تیری مہربانی, رہنے دے, یہ ہمارے بچے کو اب نہیں آتا. بچہ ہوا 8 سال کا, اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آتا. بچہ ہوا 12 سال کا, اب 8 سال والا لباس. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا, جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد پہ پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا یہی رہے گا. کیا خیال ہے؟ یہ حضرت عمر کتنی ہو گئی؟ 32 سال. 6 میٹر لباس لگتا ہے کپڑا. یہ جب اس سے ڈبل ہو جائیں گے 64 برس کے, تو کیا 12 میٹر لگے گا؟ تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا اگر درزی ایماندار ہوا تو. کوئی بیٹھا ہوا ناراض نہ ہو جائے, اگر درزی ایماندار ہوا تو 6 میٹر ہی لگے. ہاں یاد آیا, یہ اس کے لیے 6 میٹر لگے گا بعد میں بھی جنہوں نے اپنا جسم ڈھانپنا ہے, جو باحیا لباس پہننا چاہیں گے. اور اپنا میرا جسم میری مرضی, میں ان کی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے اپنا وجود ڈھانپنا ہے, حیا والا لباس پہننا ہے, ان کے لیے یہی لباس ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب شریعت چاہیے تھی جناب آدم لے کر آئے, کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے, جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے, جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے, جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے, جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی, اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا, تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میرا ایک دعویٰ ہے. آپ چاند پہ چلے جاؤ, سیاروں پہ چلے جاؤ, زمین کی تہوں میں چلے جاؤ, جتنی چاہے مرضی ترقی کر لو, جتنے جدید مسائل لے کر آؤ, علماء حق اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے, اس لیے کہ میرے رب نے آخری لباس بھیج دیا. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پانی رہنے دیجئے, تقریر میں کر رہا ہوں, پیاس آپ کو لگے گا, آپ کو دیکھ کے مجھے پیاس لگے گا. ایک منٹ, اتنی کوئی گرمی نہیں ہو رہی, نہیں میں بعد میں پلاؤں, میں خود پلاؤں گا آپ کو, وہ توجہ لوگوں کی ادھر ہو جائے گی. میرا ایک خوبصورت جملہ ہے, وہ لباس, اس جملے کو دائیں بائیں نہ کیجئے گا, وہ لباس جو پیارے آقا لے کر آئے, آپ کے حوالے ہے یہ جملہ, وہ لباس, وہ شریعت جو پیارے آقا لے کر آئے, اپنی ایمانداری سے بتائیے گا میرا جملہ یہ سن کر, اس لباس کو آج 14 صدیاں بعد میں پہنوں تو مومن بنتا ہوں, آپ پہنیں تو متقی کہلاتے ہیں. وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے, اسے آج 14 صدیاں بعد تیرا مرشد, تیرا پیر, تیرا استاد,
तेरा मुरब्बी, तेरा खतीब, तेरा मौलवी तुझे पहनाए तो तू मोमिन बनता है। काजी कह रहा है वो लिबास आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा बनते हैं। वो लिबास आज 14 सदियां बाद तू पहने तो तू कहना है मेरे जैसा मोमिन कोई नहीं, मेरे जैसा मुत्तकी कोई नहीं। और वो लिबास आका जिन्हें पहना है, मेरे आका जिन्हें पहना है। आज अगर कोई उनके मुतल्लिक ये कहे कि मैंने अभी बात करनी है, अभी उनकी फाइलें मैंने अपनी अदालत में खोलनी है, तो यकीन जाने वो अपनी कब्र खराब करेगा, अपनी आखिरत खराब करेगा। सहाबा हक हैं। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। किसी ऐसे फितना परवर की बातों में मत आइएगा। ये विजय वाला है, विजय वाला। यहाँ के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए तो विजय वालों से पूछो, इस्लामाबाद वालों से नहीं। इस्लामाबाद वाले के किसी बंदे के बारे में बात चाहिए, इस्लामाबाद वालों से पूछो, लाहौर वालों से नहीं। तारीख के जो बंदे हों उनके बारे में बात चाहिए तो तारीख उठाओ। किसने मना किया? सहाबा और आले बैत तारीखी नहीं, कुरानी शख्सियत। ये दोनों तबके कुरानी हैं। जब हमारे पास कुरान है तो हम तारीख क्यों उठाएं? हम तारीख को क्यों पढ़ें? हमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए और अकायद बनाने के लिए अल्लाह का कुरान है, आका का फरमान है। जब वो दोनों चीजों पे आ जाएं, फिरका वारियत यकीन जानो दम तोड़ देती है। और अगर आप जाग रहे होते तो मैं उस पर एक जुमला अर्ज करता, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आप मीठी मीठी हल्की हल्की नींद भी सो रहे हैं और साथ मुझे भी देखे जा रहे हैं। जी ओए प्यारे भैया, ना तो मैं वाकिफ नहीं ते कौम में तेरी स्पीकर च लै नहीं सकते। तवज्जो मेरे वाल तवज्जो है। तुसी इन्ना भी ना समझो ना कि मैं विजय वाले नहीं जानदा। अल्लाह करे मुस्कुराते रहो, तवज्जो रखो मेरे। मैं एक जुमला, आप जिस तवज्जो से सुन रहे हैं मैं आपकी उस तवज्जो के हवाले वो जुमला कर रहा हूँ। यकीन जाने वो मोहब्बत से अगर आप सुन लें, फिरका वारियत फैलाने वाले को आप मुंह बंद करेंगे, मैं नहीं। वो मेरा अगर जुमला आप मोहब्बत से सुन लें, और मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, अगर तवज्जो से सुन ले। प्यारे आका फरमाते हैं सहाबा तारे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। सहाबा तारे। तारे कहां होते हैं? खलाओं में मुअल्लिक हैं लटके हुए। और शरह मिशकात की मारूफ किताब मज़ाहिर हक जिल्द 5 सफ़ा 739 हदीस का नंबर है 49। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे आले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती। जैसे नूह की। मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तवज्जो। सहाबा तारे, आले बैत आका फरमाते हैं नूह की कश्ती। या रसूलल्लाह, तारे खलाओं में, मैं जमीन पर, कश्ती पानी में, मैं खुशकी पर। मेरा तारों से क्या ताल्लुक, मेरा कश्ती से क्या ताल्लुक, और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? साहिबान तवज्जो है? घबराए तो नहीं? प्यारे आका फरमाते मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में क्योंकि सूरज मौजूद है, तुम्हें तारों की कदर मंजिलत का इल्म नहीं। मैं चला जाऊंगा फिर तुम्हें पता चलेगा ये सदाकत का सितारा है, ये अदालत का सितारा है, ये सखावत का सितारा है, ये शुजाअत का, ये तहारत का। और आका फरमाते मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा। मेरे चले जाने के बाद बेदीनी के सीलाब आएंगे। और यही हुआ। आका के रुखसत होते ही मुनकरीन ज़कात का फितना, मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना, फितनों पे फितने। आका फरमाते हैं बेदीनी के और फितनों के सीलाब आएंगे। अब नीचे हैं बेदीनी के और फितनों के सीलाब, ऊपर हैं तारे। बचने का एक ही रास्ता है, आले बैत की कश्ती में सवार होकर तारों से रास्ता ढूंढना। जो कहे मेरा सिर्फ तारों से ताल्लुक है, कश्ती से ताल्लुक नहीं रखता, वो भी दलदल में फंस गया।
جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے، تاروں سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ میرا خوبصورت عقیدہ جو اکابرین نے ہم تک پہنچایا، امن والا، سلامتی والا، صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مسلم نہیں سمجھتا، مومن نہیں سمجھتا۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ صحابہ بھی کسی جاہل کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کرے، نہ آخرت خراب کرے، نہ ملک کا امن خراب کرے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے۔ تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں۔ ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے۔ ہم گھرانے کے بھی غلام، یارانے کے بھی غلام، ہم گھرانے کے بھی غلام اور یارانے کے بھی غلام۔ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مٹی کا سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، یاد ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہزادہ اہل سنت جناب قاضی مطیع اللہ صاحب۔ کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ پیارے آقا کی خدمت میں ایک عرب دیہاتی بدو آیا، اس نے اسلام قبول کیا، پیارے آقا نے کلمہ پڑھایا اور پیارے آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ پیارے آقا نے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا آپ کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں یا رسول اللہ فاقے چل رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سلمان فارسی اس عرب کا ہاتھ پکڑ مدینہ کی گلی میں لے جا اور آواز دے کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کو کھانا کھلا دے، نو مسلم ہے، اسے کو کھانا کھلا دے۔ سلمان فارسی نے بازو پکڑا اس عرب کا، اس بدو کا، اور مدینہ کی گلی میں باہر لے کر آئے اور آواز دی رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلا دیں، کئی دنوں سے بھوکا ہے، نو مسلم ہے۔ کسی دروازے سے کوئی آواز نہیں آئی، ان دنوں حالات ایسے تھے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا۔ سلمان فارسی اس دروازے کو بھی کراس کر کے آگے بڑھ گئے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں دروازہ ایک اوٹ تھوڑی سی کھولی اور آواز دی چچا سلمان۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جی بیٹا۔ کہنے لگی ابا کا مہمان ہے۔
रसूलुल्लाह का मेहमान है। घर में तो मेरे भी खाने को कुछ नहीं, आटा नहीं है, घर में मेरे भी खाने को कुछ नहीं। सलमान ये मेरी चादर ले जा। शमून यहूदी की दुकान पे आटा मौजूद है, उसे कहे ये उधार रख ले चादर और थोड़ा सा आटा दे दे, मैं रसूलुल्लाह के मेहमान को, अपने अब्बा के मेहमान को रोटी बना के दे दूं। जब आटा दे देंगे, जब या उसके पैसे दे देंगे तो चादर वापस ले लेंगे। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेते हैं, आंखें नम हैं, रोते हुए जा रहे हैं। शमून यहूदी की दुकान पे पहुंचे सैयदा हजरत सलमान फारसी और उसे जाके कहते हैं शमून ये चादर रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, मेहमान है उसे रोटी बना के देनी है। शमून यहूदी कहता है सलमान ये तो बता ये चादर किसकी है। हजरत सलमान की चीख निकल गई, कहते हैं ये रसूलुल्लाह की बेटी की चादर है, जन्नत की मलका की चादर है, ये दुख्तर रसूल की चादर है। शमून यहूदी कहता है सलमान मैं तौरात का आलिम हूँ, यही निशानियां तो मैंने तौरात में पढ़ी हैं, यूं रसूलुल्लाह की बेटी होगी, यूं वो अपनी चादर यहूदी की दुकान पे भेजेगी, और मुझे क्या पता कि वो जो मैंने निशानियां पढ़ी हैं वो यहूदी मैं नहीं होना है। सलमान आटा भी ले जा, चादर भी ले जा और मुझे भी ले जा। क्या क्या नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। फातिमा जाग रहे हो? फातिमा कामूस उठाइए, लुगत की किताब उठाइए। फातिमा जुदा कर दी गई, फातिमा अलहदा कर दी गई, फातिमा अलग कर दी गई। या रसूलल्लाह ये क्या माना बनता है? फातिमा अलग कर दी गई, अलहदा कर दी गई, जुदा कर दी गई, ये क्या माना है? आका फरमाते हैं मेरी ये बेटी फातिमा भी और इससे मोहब्बत करने वाले भी जहन्नम से अलग कर दिए गए, सुभान अल्लाह, जहन्नम से अलहदा कर दिए गए, जहन्नम से जुदा कर दिए गए। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ सहाबा भी ईमान हैं और अहले बैत। बोलिए बोलिए हुसैन जन्नत दा बादशाह। बादशाह अगर इजाजत हो, जिसे सच्ची उल्फत है ज़हरा के घर से, दाएं हाथ को उठा के कहना है ज़हरा के घर से, जिसे सच्ची उल्फत है, जिसे सच्ची उल्फत है ज़हरा के घर से, वो पाता फजीलत है ज़हरा के घर से। वहाँ इल्म बारी का हाला रहा है, वहाँ नूर दी का उजाला रहा है, यकीन की सहूलत है ज़हरा के घर से। जिसे सच्ची उल्फत है ज़हरा के घर से, सदा जिक्र आले पैगंबर किए जा, शिफाअत के पहलू उजागर किए जा, वसीलाए जन्नत है ज़हरा के घर से। पैगंबर की सीरत से रुख अपना मोड़े, पैगंबर की सीरत से रुख अपना मोड़े। सहाबा के रस्ते को जो शख्स छोड़े, उसे कैसी रगबत है ज़हरा के घर से, उसे कैसी रगबत है ज़हरा के घर से। वो पाता फजीलत है ज़हरा के घर से। पैगंबर की गुनाहगार भी पारसा बन रहे हैं, गुनाहगार भी पारसा बन रहे हैं, उसी के सबब औलिया बन रहे हैं। चली जो इबादत है ज़हरा के घर से, चली जो इबादत है ज़हरा के घर से। सहीफाए आमाल में मनकबत हो, सहीफाए आमाल में मनकबत हो, इसी सदके साइम मेरी मगफिरत हो। कि साइम की निस्बत है, हाथ उठा के कहना है ज़हरा के घर से, कि साइम की निस्बत है ज़हरा के घर से, वो पाता फजीलत है ज़हरा के घर से। काजी साहब सलामत रहे। जब दामन इस्लाम में आ जाए ना तो अपनी मर्जी से ना अकीदा चुनना है ना शख्सियात को चुनना है। क्या कहते हैं? जिन्हें अगर मेरी इब्तदाई बात याद हो तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं, जब दामन इस्लाम में आ गए, इस्लाम का नारा लगा लिया, तो अपनी मर्जी से ना अकीदा चुनना है ना अपनी मर्जी से शख्सियात को चुनना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरा आना है दामन इस्लाम में। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। और आज 14 सदियां बाद हमें ये कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उन शख्सियात पर बहस शुरू कर दे, उनके ईमान को तोड़ना शुरू कर दे। जो ऐसा करेगा वो फकत फितना परवर है और फसादी। सहाबा भी ईमान, आले बैत भी ईमान। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दे तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के
اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے نعرہ تکبیر یزید تھا حسین ہے دل براں بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزبی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں میں حسینیت کی سبیل ہوں میری برزباں بھی حسین ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین نعرہ تکبیر اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا تو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں بات سنیں آخری دفعہ بلایا بہت میں نے کافی وقت آپ کی سمع خراشی کی ہے اللہ آپ سے راضی رہے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے پھر بات سنیں میں نے جو اتنا کچھ سنایا جی حضرت امیر معاویہ چلو آپ کا بھی حکم اور نیازی صاحب نے اب ایسی شخصیت کا نام لیا پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے کیا بات اب آپ ہیں تو آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ماشاءاللہ مزاج والے اللہ آپ سے راضی رہے سبحان اللہ کیا خوبصورت جملہ آپ نے بولا لیکن یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے میرے پیارے پھر کبھی صحیح کون ابو بکر میری اصل میں ایک عادت یہ ہے کہ میں سنانے لگتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کوئی تمہید باندھنی پڑتی ہے کوئی ساتھ دلیل دینی پڑتی ہے میرا ایک اپنا مزاج ہے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے وقت اگر زیادہ نہ ہو تو عرض کر دوں ایویں کر دوں تھکے ہوئے ہیں نا آپ میں اصل میں آپ کا خیال کر رہا تھا لیکن آپ اٹھے ہی نہیں آپ گئے ہی نہیں میں ایک بات عرض کر دوں اور میں وہ ذمہ داری سے عرض کروں گا اور یہ میں آج تک میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں تنقید نہ کروں ضمیر کے دروازے پہ دستک دیا کروں کہ خدا را خود کو سنبھالیے اور فتنہ پھیلانے والوں کو سمجھیے گا میں خوبصورت ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں لیکن وہ سنانے سے پہلے ایک بات یوں سن لیجئے کہ کوئی اعتراض ایسا کر سکتا ہے ایسے ایک جگہ پہ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے میں نے کہا بالکل میں نے کہا کہتے نہیں ایک جگہ پہ آپ نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک اور مولوی سے میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک جگہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہتا ہے اس سیاست اسی کہندے ہیں مولویوں دی گھڑی گل منی ہے
تے کیڑی نام نہیں ہے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت، سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت، سب سے زیادہ حسین سے محبت. میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے تو نے باتیں سنی ہیں ادھوری، میں آج کروں گا پوری. تو نے باتیں سنی ہیں چلتے چلتے، ایک آدھ بات کسی خطیب کی سنی آگے چلا گیا، یا ادھر بات سنی ادھر کسی سے بات اور کی، ادھر بات سنی ادھر کوئی میسج آ گیا، ادھر بات سنی ادھر کوئی تقاضا ہو گیا. تو نے باتیں سنی ہیں ادھوری. اللہ آپ سے راضی رہے. ملک صاحب توجہ، بات یہ ہے کہ پیارے آقا سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، تب فرمایا ابو بکر سے. پھر سوال کیا گیا ازواج مطہرات میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، فرمایا عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا فاطمہ سے. بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا حسین. تو باتیں تو ساری ٹھیک ہے. اور اگر آپ قاضی کے جملے سنبھالنا شروع ہو جائیں نا جی، تو میں یوں بھی عرض کر دوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیٹیاں کئی ہیں. سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیویاں کئی ہیں. یہ جملہ کہ سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بیٹیاں ایک سے زائد ہیں. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ اچھا یہ بات میں نے کیوں اب سنائی، اس لیے کہ کوئی مجھے یہ بھی کہا اے میرے ہستی رکھیو. اب میں کیا آج کل ذرا چوکھے لوڑ ہوں گے. صاحبان توجہ ہے کو نہیں توجہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین. جی ایک بندہ مجھے کہتا ہے ہم نے تو تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اگلی بات سن لو، جنت میں صرف جوان نہیں ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا. جو نہیں نہ مسکرائے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ اس جملے پہ لازمی مسکرائیں گے. جنت میں 70 حوریں ملیں گی. 70، لیکن ایک بات خاطر جمع رکھیے، یہاں والی بھی ملے گی. اور یہ ان 70 حوروں کی سردار ہو. یہ کہہ رہے ہیں اتھے بھی رولا اتھے بھی رولا. اور یہ ان 70 حوروں کی سردار ہو. قاضی قاضی کی طرف سے پیغام دیجئے میری بہنوں کو، غیبت چھوڑ دے اگر 70 کا سردار بننا، ناشکری چھوڑ دے، گلے چھوڑ دے، غیبتیں چھوڑ دے اگر ان 70 کا سردار بننا ہے. اچھا صاحبان توجہ، میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے. وہ اس نے اصل میں سوال یہ کیا، میں گن لوں گا. اس نے اصل میں سوال یہ کیا کہ اگر جنت میں سبھی جوان ہوں گے، اگر جنت میں سبھی، تو پھر اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے؟ اس جملے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی بات تو نے آدھی سنی ہے، جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو، اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے. اب وہ جملہ سنیے. اب دیکھیں نا میرا مزاج کیسے ہے کہ میاں صاحب نے حکم کیا اور مجھے تمہید باندھنی پڑی. حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں مولا علی کھڑے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے جی یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک یوں اٹھایا، اس جانب سے ابو بکر عمر آ رہے تھے.
پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے۔ پیارے آقا نے دیکھ کے مسکرائے۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر بھی پریشان ہو گئے، قریب آئے، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اچانک آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بعض لوگ پہلی دفعہ بات سن رہے ہوتے ہیں، حیرانگی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر اچانک مجھے تمہارے فاصلے پر یا تمہارے درمیان شیطان دکھائی دیا، اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور وہ اپنے رب سے ایک التجا کر رہا تھا، دعائی کر رہا تھا، گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا مولا تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں، میرے نصیبے میں جہنم ہے میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری التجا ہے مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا۔ یہ جملے جب سنے حضرت ابو بکر نے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ایک قوم آئے گی قرآن کے معنی بدل دے گی، تم پر تان کریں گے، گالیاں بکیں گے، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہو تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کرے گا، جو بے لوث تجھ سے محبت کرے گا، جو تیرے تحفظ کے لیے بولے گا، تم اسے دو گے کیا؟ تم اسے آج میں نماز پڑھوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا قبول ہوئی ہے، حج کریں 7-8 لاکھ لگا کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے، قربانی کریں، سردیوں میں تہجد کے وقت اٹھیں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے۔ یہ جملہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ اپنی نیتوں کی، میں اپنی نیتوں کی اصلاح یہی بیٹھ کر کر سکتا ہوں۔ ابو بکر جو تجھے بنا دیکھے تیرے تحفظ کے لیے بولے اور تجھ سے بے لوث محبت کرے تم اسے دو گے کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں جو بے لوث مجھ سے محبت کرے گا میرے تحفظ کے لیے بولے گا میں ابو بکر اپنی نیکیوں میں سے 1/4 نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں میں 1/4 نیکیاں عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے 1/4 دے دی میں پیچھے کیوں رہوں؟ اتنی بات ہو رہی تھی اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس معاہدے کو لکھ لیا جائے، کل جب حشر کا میدان ہوگا ترازو سجے گا وہ شخص آئے گا جو ابو بکر و عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں یہی معاہدہ رکھ دوں گا۔ ہائے ہائے تو میں عرض کروں سانو تے ابو بکر دی اکو نیکی کافی ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تو نظر عمر اس کے آگے کھڑا ہو کہ شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ نعرہ تکبیر جناب قاضی متی اللہ کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بات یہ ہے حضور ایک منتشر
بات یہ ہے کہ آپ بیٹھو سارے، ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے حضرت، ہمارے علاقے کی یہ خوش قسمتی ہے حضور، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور میں نے آج آپ کی تقریر سن کے بیٹھو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری ہر وقت دعا آپ کے ساتھ رہے، آپ نے جس قسم کی گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عمر سعید صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اتنے اس پروگرام میں شریک ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم سب کو ایسے ہی جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے صدقے ہمیں صحابہ کے قدموں میں جنت میں ایسے ہی اکٹھے فرما دے یا اللہ۔ حضرت قاضی صاحب اور باقی حضرات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظمیں پڑھی ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، بیان کیا ہے یا اللہ، سب کا بیان قبول فرما یا اللہ۔ حضرت قاضی صاحب کی عمر میں برکت دے یا اللہ۔ ہم جتنے شریک ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت کی سچی محبت عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ۔ اس پروگرام کو جن حضرات نے، حاجی ذوالفقار صاحب نے، باقی جتنے حضرات نے اس پروگرام کو سجایا ہے، جس نے جتنا حصہ